کے ساتھ قریب قریب آنا، پہلے سب کو مکمل کرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی دینی قیمتی مبارک مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایسی مجلسوں کی قدر کرنے کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ان میں جو باتیں کہی جائے سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بزرگوں، دوستوں، 2-3 جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ 2 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کے 3 مقصد ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ شاید یاد ہوں گے تو بہت اچھا، نہیں یاد تو میں اجمالاً اور مختصر اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مقصد ہے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہ پڑھنا رسول اللہ کے لیے بھی ضروری، صحابہ کرام کے لیے بھی ضروری، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء، غوث ہو، قطب و ابدال ہو، معین الدین چشتی اجمیری، کوئی بھی ہو، میں ہو، آپ ہو، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہو، جب نبی کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری، اس کی تعلیم ضروری، تو امت کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ جو آج ہم نے قرآن کو پس پشت پھینک دیا، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ پڑھنے کا معمول نہ سننے کا معمول، عمل کرنے کی بات تو دور۔ پہلا مقصد کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، امت کو ظاہری اعتبار سے بھی پاک کرنا، غسل کے فرائض بتانا، وضو کے فرائض بتانا، مومن بندہ مسلمان بندہ ناپاک کس طرح ہوتا ہے وہ بتانا، جب ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ناپاک کپڑے کس طرح پاک ہوں گے، یہ سب چیزیں ظاہری اعتبار سے پاک کرنا۔
اور اندرونی اعتبار سے یعنی دل کے تعلق سے، نفس کے تعلق سے بھی امت کو پاک کرنا، تکبر نہ ہو، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی نہ ہو، ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کینہ کپٹ، جتنی بری چیزیں ہیں جو شیطان کو شیطان بنانے والی ہے وہ مسلمان بندے کے اندر نہ ہو۔ دو سمجھ میں آئے؟ پہلا مقصد کیا؟ قرآن۔ دوسرا پاکی کا سکھانا، اس کی تعلیم دینا۔ اب اس جمعہ جو آج کا جمعہ ہے، تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دینا۔ حالانکہ پہلے تو قرآن پڑھنا تھا اور یہاں قرآن کی تعلیم دینا۔ اب اسے سمجھیں گے۔ یہاں آیت کے اندر دو لفظ بیان کیے گئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے قرآن مجید مراد ہے، اور حکمت جو لفظ آگے بیان کیا گیا اللہ نے بیان فرمایا۔ علماء کی، مفسرین کی اس میں رائے اور ان کی تفسیر یہ ہے کہ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جب قرآن اور حدیث ملتا ہے، جب قرآن کے ساتھ قرآن کی آیتیں، یہ تفسیر ہیں، حدیث اس کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو وضو کر لیا کرو۔ اب وضو کیا طریقہ وہ قرآن میں نہیں، اس کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیا ہے، کس وقت کتنی رکعتیں ہیں، اس وقت کیا کیا فرائض ہیں، اور اس وقت کیا کیا پڑھنا، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قرآن میں ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنے پر کتنا مال کا نکالنا زکوٰۃ میں واجب اور فرض ہے، یہ قرآن میں نہیں آئے گا، بس حکم آئے گا۔ اس کی تشریح، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کس طرح لانا ہے، وہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ جب قرآن اور حدیث کا دونوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، تو جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں مکمل طور پر، اس کا نام بن جاتا ہے دین، اور اس کا نام بن جاتا ہے شریعت۔ یعنی اپنی امت کو دین کی تعلیم دیجئے، ایمان کی تعلیم دیجئے، شریعت کی تعلیم دیجئے، اسلام کی تعلیم دیجئے۔ فقط قرآن نہیں، فقط حدیث نہیں، دین کی جتنے احکامات ہیں ان تمام کی تعلیم دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا، جس زمانے میں جو نبی بھیجے گئے ان کو جو شریعت، جو دین دیا گیا، وہ دین، وہ شریعت کی تعلیم کرنا اس نبی کے لیے ضروری، انہوں نے وہ کام کیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بات چھپا کر رکھا، نہ کوئی بات اپنی طرف سے پیش کی۔ جو اللہ نے جس طرح وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے بھیجا، وہ تمام باتیں امت مسلمہ کو سکھا کر گئے۔ لیکن امت ہر چیز کو سکھانے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خود قرآن مجید کی تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں، جو شریعت کی، دین کی، ایمان و اسلام کی اہم کتاب ہے، وہ ہمیں پسند نہیں۔ باقی رامائن پسند، توریت پسند، انجیل پسند، زبور پسند، ادھر ادھر کے ناولیں پسند، ادھر ادھر کے فلمیں پسند نہیں، تو قرآن پسند نہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، علماء تو بعد دور، آج سے 200 سال یا 500 سال سے پہلے 1000 سال کا عرصہ گزرا، بچے کو رسول اللہ، قرآن تو ہر حافظ ہوتا تھا،
یہ نئی بات نہیں. آج قرآن کے حافظ ملنا بھی علماء حفاظ اتنے ہیں، باقی 10 سورتیں بھی یاد نہیں امت مسلمہ کو. یہ تعلیم جو حضور دے کر گئے اس کو ہم اپنے پیروں کی جھوٹیاں بنا کر رکھ رہے ہیں. اس زمانے میں ہر بچہ، ہر گھر کا ہر فرد بچہ حافظ قرآن ایک معمولی چیز تھی، ہر ایک کو بننا ضروری. باقی احادیث ہر شخص کو ایک لاکھ حدیث ہے. کتنے؟ اور حدیث کا تو وقت جملہ نہیں. رسول اللہ نے فرمایا التحول شطر الایمان. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث اس کا نہیں. علماء کی زبان میں حدیث کہتے ہیں سند کے ساتھ یاد رکھنا. یعنی ایک حدیث ہوتی ہے، اس سے پہلے میں نے میرے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے. امام غزالی وغیرہ جو گزرے ہیں ان کو لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15، 20 لاکھ حدیثیں یوں ہی یاد ہوتی. جب حدیث یاد ہے تو حدیث کے بیان کرنے والے استاد اس میں کبھی 10 ہوتے، کبھی 12 ہوتے. 1 لاکھ پکڑو، 1 لاکھ کو 10 میں ضرب دو، ٹھیک ہے، اور 10 لاکھ ہو تو 10 کو 10 میں ضرب دے تو کتنے حدیث. لیکن نامہ کتنے؟ میرے استاد کا نام کیا، ان کے استاد کا نام کیا، ان کے استاد کا نام، چلتے چلتے 8-10 ہونے کے بعد صحابی کا نام، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. ہم نے 2-3 نام اپنے دادا کا نام یاد نہیں، دادی کا نام، نانا نانی کا نام یاد نہیں. ان کو حدیثیں تو حدیثیں. الحمدللہ قرآن تو قرآن بیان کرنے والے کون ہیں، ان سب کی روایتیں اور ان سب کے نام ادب کے ساتھ وہ کو یاد بھی ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے. ہم تعلیم سے بہت دور، قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ چھوڑے دنیا حاصل کر لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. حالانکہ 50-40 سال، 50 سال، 60-70 سال کیوں یہ گزر جانے والے. اصل میں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے. آخرت کو ہم بھول چکے ہیں اور دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے. قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، دین کی تعلیم ہمیں پسند نہیں آ رہی اور دین کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا وبال اب ایسا آیا کہ ہم آپس میں دوسروں جو غیر ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھ رہے ہیں، ان کی چیز کو بری چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ورنہ صحابہ اکرام جب مسلمان ہو کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کا دور ایسا تھا جو بھی صحابی مسلمان ہوتے تھے بچپن سے وہ بتوں کے اندر رہے. اللہ کو چھوڑ کر ہر کام انہوں نے کیا، شرک کیا، کفر کیا، بچیوں کو قتل کیا، زندوں کو قتل کیا، غلاموں کو مارا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کو ایسا کیا، ہر طرح کا گناہ ان میں موجود تھا. لیکن جب مسلمان بن کر آئے رسول اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا اگرچہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے پھر کبھی شرک نہ کرنا. آج ہم قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، دین کی تعلیم چھوڑ کر، یہ وبال ہے اللہ کی طرف سے اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں. ہم جمعہ نماز پڑھیں گے ہم مسلمان، ہم کبھی فجر پڑھیں گے 4 چھوڑ دیں گے پھر بھی مسلمان، مغرب عشاء پڑھ دیں گے باقی چھوڑ دیں گے، باقی جو دل میں آئے شرک کے کام وہ کریں گے، قرآن و حدیث کے تعلیم کے خلاف جو کام کریں گے وہ بھی ٹھیک، ہم سچے پکے مسلمان. آج ہم یہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو سیزن آتا ہے ان سیزنوں میں جا کر وہاں کے سب کاریہ کرم میں مشغول، وہاں سے پوجا پاٹ سے لے کر کھانے پینے تک ہر کام میں مشغول، اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولو نا، بول رہے ہیں مسلمان. اللہ کی صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا. اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، زندہ تمہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تمہاری جانیں نکال لی جائے، لیکن کبھی شریک نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. یہ باتیں شاید آج ہم ہی کو سمجھ میں آ رہی کہ کر لیں گے، شرک کر لیں گے، بعد میں ہے تو توبہ کا دروازہ کھلے.
آسانی کس لیے ہوتی ہے؟ آئیں گے مسجد میں وضو کریں گے جیسا ویسا، پھر اللہ کے پاس توبہ کریں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، واپس مسلمان، پھر آئے گا کوئی کارے کرم اس میں شریک ہو جائیں، پھر نماز پڑھیں گے مسلمان۔ یہ چیز صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، جس صحابی کو بھی حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ، زندگی بھر کبھی بھی انہوں نے اس چیز کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے ہم شرک کو اتنا ناپسند کرنے لگ چکے ہیں جیسے آگ میں اپنے آپ کو یا اپنے ہاتھ کو ڈالنے سے ہم ناپسند کرتے، کہیں جل نہ جائے ہمارا جسم، کہیں ہمارا ہاتھ نہ جل جائے، اس لیے زندگی بھر کبھی بھی کسی صحابی نے شرک نہیں کیا۔ اتنا سب بیان کرنے کے بعد بھی ہم تعلیم سے دور، قرآن سے دور اور دنیاوی تعلیم سے اتنا قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہمیں دین کے خلاف لگنے کے لیے تیار نہیں، غیروں کا طریقہ ہمیں دین کے خلاف لگنے کے لیے تیار نہیں، اسی چیز کو اپنا دین سمجھ کر رات دن ہر سیزن میں وہ کام کرنے کے لیے تیار۔ رمضان سے لے کر بقرعید آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کے وہ دن، قربانی کے دن، حج کے تعلق سے ہو، قربانی کے تعلق سے ہو، پوری زندگی کا لب لباب اور خلاصہ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑنا پسند کیا، باپ دادا کی زمین جائیداد مال ہر چیز کو چھوڑنا پسند کیا، اپنے ملک و ملت کو چھوڑنا پسند کیا، اپنے ماں باپ گھر بار ہر چیز کو چھوڑنا اس لیے پسند کیا کہ یہاں مشرکین آباد ہیں، یہاں اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، میں ان میں رہ نہیں سکتا، یا جو میں دعوت دے رہا ہوں اسے ان کو قبول کرنا پڑے گا، یا وہ جو کام کر رہے ہیں میں سراسر ان کی مخالفت کروں گا اور ان کو چھوڑ کر کہیں چلو جاؤں گا۔ بچپن سے لے کر جوانی یعنی 30 سے لے کر 40 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم نے یہی دعوت دی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ لَا تَتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ آزر، اے میری قوم، اے نمرود، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا شرک، اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے یہاں شرک کیا کریں گے، آئیں گے واپس مسجد، شاید یہ اللہ پکڑ لے، نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے فلاں وقت تو نے شرک کیا تھا، اسی پر پکڑ لے، باقی قرآن پڑھے ہوئے، باقی چلے لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، جماعت میں وقت لگائے ہوئے، نماز پڑھے ہوئے، ہر چیز کیے ہوئے، ان کو چھوڑیں گے، پوچھیں گے ایک مرتبہ شرک کیا تھا نا میرے ساتھ، دے مجھے علی صاحب، کیا میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں؟ پھر اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو اسی لیے ایک اللہ ہے اس کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اس کی دعوت دی، اسی کے نتیجے میں شرک کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ایسی آگ میں ان کو ڈھکیلا گیا، بھیجا گیا، جو آگ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک قائم نہیں ہونے والی۔ ویسی خطرناک آگ کس لیے لگائی گئی؟ شرک کی مخالفت کی۔ ان کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، بلائیں ایک میلے میں جائیں گے، بھی شام میں ہے تو ہمیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھنے والا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں سب کو، واپس آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول ہو گئے مسلمان۔ ایسے تھوڑی ہی ایسا ایمان اسی چیز کا نام ہے، اس کے لیے نبی نے قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال، نبوت ملنے کے بعد 13 سال، جو 13 سال حضور پر جو گزرے ہیں، مکہ کی گلیوں میں ان کو مارا گیا، حالانکہ ہر شخص نبی کو ماننے والا تھا، یہ سچے ہیں، یہ پکے ہیں، یہ امانت دار۔ ابو جہل مانتا تھا، ابو لہب مانتا تھا، کتنا ہی بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول کیوں نہ ہو، وہ مانتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ امانت دار ہیں اور سچے پکے ہیں، لیکن ایک چیز نے انہیں مجبور کیا، حضور دعوت دے لا الہ، کیا کلمہ آگے ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں۔
یہ 13 سال حضور پر اتنی سختی کے گزرے، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی موسم، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا باقی نہیں جو پتھروں کی برسات نہیں ہوئی، جو گالیوں کی برسات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوئی۔ اتنا حضور نے ان کو دعوت دی، ان کی کفار اور مشرکین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ان کی مخالفت 13 سالہ زندگی میں ہر روز کرتے رہے۔ ادھر وہ لوگ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ہر شخص ناراض ہو گیا، کیا کریں گے حضور کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ان کو بھی اپنی دعوت دیں گے۔ آئے وہ لوگ، ایک کمیٹی بنا کر، ایک جماعت بنا کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ملے۔ پھر حضور مختصر کرتا ہوں واقعہ، حضور کے پاس آئے، اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کی سرداری وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، شرک کے بارے میں جو آپ برا بلا ہمارے صنم بتوں کے بارے میں، سمجھے بت مطلب ارے بولو گنپتی، سمجھے کیا؟ وہ زمانے میں وہ تھی، اس زمانے میں یہ، وہ نہ کرے ہم کرے، مسلمان کیسے رہیں؟ سیزن میں ہم کر رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر اتنا بس ہوا، کیا ہم نے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا نبی کے قربانیوں کا مذاق بنا رکھا ہے؟ اگر کوئی پکا مسلمان بھی ہو، نمازی بھی ہو، اور ایک مرتبہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہے واہ کیا معبود ہے، واہ کیا یہ چیز ہے۔ علماء لکھتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر، عقائد کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اسی وقت وہ اپنے ایمان اور اسلام دین سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فرعون کے ظلم ستم سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نکال کر لے چلے، وہاں دیکھا ایک پتھر موجود تھا اور اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ پتھر کا کوئی موسم کا نہیں، کیا ایک تھا، بنی اسرائیل کہنے لگی موسیٰ ایسا معبود اور ایسا خدا ہمیں بھی ایک دے دو۔ بس اتنا ہوا، کیا ہوا؟ بولتے نہیں کیا ایک خدا ہمیں بنا کر دے دو۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، ایک زمین تھی، اس زمین کے اندر 40 سال تک وہ بنی اسرائیل قوم پھرتی رہی، ان کو کنارہ نہیں ملتا، اس زمین کے اس پار بھی نہیں جاتے، اس پار اس زمین کو قید خانہ 40 سال تک بنا کر اللہ نے رکھ دیا۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنی قوم کی نجات کی دعا مجھ سے اب نہیں کرنا۔ معمولی، وہ ہمارے نزدیک معمولی، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ 40 سال تک مقام طے اس زمین کا نام ہے، وہاں وہ لوگ 40 سال تک ڈھونڈتے رہے، اس زمین سے آگے نکل جائے، 1 ایکڑ زمین ہوگی، 2-3 ایکڑ ایک سمبے کے ہوتا ہوگا، اس کے دوسری زمین میں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ زبان سے نکالا تھا ایسا خدا ہمیں چاہیے، اور آج ہم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آئے، کفار و مشرکین آئے اور حضور سے فرمانے لگے آپ اگر چاہتے ہیں چاند تو چاند لا کر دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے معبودوں کی بدتمیزی نہ کیجیے۔ سورج چاہتے ہو سورج دیں گے، مکہ کی حکومت چاہتے ہو وہ بھی دیں گے، لیکن ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو صنم ہیں اور جو ہمارے خدا ہیں ان کی برائی نہ کرو، ان کو گالیاں نہ دو حضور۔ اور انہوں نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی اور عورت تمہیں چاہیے، وہ بھی لا کر نبی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری توہین تو نہ کرو۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے سامنے جھکوں اور تمہارے باتوں کو مان لوں اور تمہارے معبود کو حق تسلیم کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو، تم مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر سکتے ہو، لیکن میں جانے اور انجانے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر اب سننا قرآن مجید کی صورت، وہ آئے اور کہنے لگے ایک کام کرتے ہیں، 1 سال ہم اپنے معبود کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کی عبادت۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی کہ شرک کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، پھر ہجرت کا حکم ہو۔ یہ سب چیزیں اس طرح ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ابھی دیکھنے میں ملا، ماں باپ خاص طور پر باپ چھوٹے چھوٹے بچوں
وہ اڑانے والی کیا چیز؟ اڑا اڑا آرام سے اڑا. حالانکہ وہ شرک ہو رہا ہے، ایمان کے خلاف ہو رہا ہے، نہیں سمجھ میں بات آئی، اڑا آرام سے اڑا. بھی میں مسلمان، بھی میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، بھی میں مولانا آصف اور صدام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، بھی میں اذان دیتا ہوں، ہر چیز میں کرتا ہوں. اڑا. اس کے آگے بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ملی. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے اسلام کی، شریعت کی، دین کی، ہم کیا عمل کریں گے؟ اور ہمارے نوجوان بھی اس چیز میں شامل، اور ان کو دیکھ وہ اصل میں وہ بڑوں کی طرف سے چل، بڑے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے بچے کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال اور موت کا وقت آیا. قرآن مجید اس کو بیان کرتے ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. ان کے 12 بیٹے تھے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. ان کو بلایا، آؤ 12 کو پورے کو بلایا. بیٹا، ایک بیٹا نبی اور وقت کے بڑے نبی، دوسرے 11 کے 11 بیٹوں اس وقت کے ولی تھے اور بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کو بلا کر حضرت یعقوب اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے اولاد کو دین پر جمے رہنے کی تعلیم کس طرح انبیاء دیتے ہیں، بلا کر حضرت یعقوب کہنے لگے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب کہنے لگے جس کی ابراہیم نے، جس کی اسماعیل نے، اسحاق نے، یعقوب نے کی، ہم بھی وہی اللہ کی عبادت کریں گے، ہم مشرک نہیں بن جائیں گے. یہ تعلیم، بچے وقت کے ولی ہیں، پاک نبی ہے، نبی اولیاء کو تعلیم دے رہا ہے. ہمارا شمار تو اولیاء میں ہو نہ ہو، پکے مسلمانوں میں ہونے کے لیے تیار نہیں. اور تعلیم، دنیا کے پیچھے اتنے لگے، دنیا کے ہر چیز کو ہم صحیح سمجھنے لگے، دین کی تعلیم کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ جو موسم گزرا، اب یہ وقت جو گزر رہا ہے، اتنا شرک، اتنا کفر ہم مسلمان کر رہے ہیں، پھر آ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں مسلمان. اسلام ہمارے سے گیا تھی، اللہ کی کب کا کب گیا. اللہ معاف فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جو تعلیم حضور لے کر آئے ہیں اس پر عمل نہیں کرے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ابھی کی نہیں. ہم لوگ اگر کبھی بچپنے میں، میرے عمر کے نوجوانوں میں اگر کبھی کسی جگہ سے اڑی ہوئی پٹاخے بھی اڑاتے، گلی سے جانے والے نمازی 2 ہکر بجاتے، کیا کرتے تھے؟ میں ابھی لالا کو دے کیا ابھی یہ ماں باپ اپنے اولاد کو سکھا بہت دور چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. ہم دین کی تعلیم سے بہت دور اور کفر سے اور شرک سے بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب دین کی تعلیم کو کم سمجھیں گے اور اسے عزت نہیں دیں گے، اللہ وہ چیز چھنائیں گے اور اس کی جگہ دنیا کی تعلیم دیں گے. اور دنیا کی تعلیم ایسے آئے گی، ہم دین کو چھوڑ کر ہر ایک کو صحیح، دنیا کی ہر چیز کو صحیح سمجھیں گے، دین کو ہی غلط سمجھیں گے. اور دنیا 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 کرتے کرتے ہم دین کی تعلیم سے اتنے دور ہو گئے. ہماری مستورات جو پردے میں گھر میں رہنا چاہیے، وہ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے بھی جاتی ہیں اور لانے کے لیے بھی ہو جاتی ہیں. اس دنیا کو اہمیت مت بتا رہا، ورنہ اس سے پہلے ایک مرتبہ میں مستورات کے بارے میں بیان کیا تو کچھ لوگ ہماری مستورات کی توہین کری. میں توہین نہیں کر رہا، جو تعلیم ہے وہ بتا رہا ہوں. ورنہ ہمارے گھر میں بھی مستورات ہیں، ہماری بھی بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ورنہ کسی کی کیا شوق چلے. اصل میں ماں باپ چھوڑنے جانے ہونا، لانے جانے ہونا. دنیا کی اتنی اہمیت آئی، مستورات چھوڑنے جا رہے ہیں اور مستورات لانے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہاں غلط بھی کچھ ہو رہا ہے اور وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. سمجھ لو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شرک سے اور کفر سے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.